قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کا یہ سلسلہ آج ہم سورہ اعراف 9ویں پارے کی آیت نمبر 158 سے شروع کریں گے۔ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں، النبی الامی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو ارشادات فرمائے ہیں، اور اس سے سابق پیچھے اور آیات کی طرف جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پھر آگے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہاں بھی ایک نبوت اور رسالت کی دلیل کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ترجمہ: تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یعنی امی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں۔ اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ یعنی یہ نہیں کہ بعض کی طرف میں کوئی رسول بن کے آیا ہوں اور بعض کے لیے نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کل جہاں کے لیے اور آپ تمام مخلوق کے لیے رسول بن کے آئے، اور کل جہاں آپ کی گویا کہ امت ہے، اور آپ ان کی طرف رسول بن کر آئے، کسی خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے نہیں۔ یہ خصوصیاتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ ان میں سے پہلی ارشاد فرمایا، ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا، یعنی ہر ایک کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوئیں۔ میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی اور مسجد کی گئی، اور جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ یعنی تمام زمین کو گویا کہ آپ کے لیے مسجد یعنی نماز کی جگہ یہ بنا دی گئی۔ پہلی امتوں کے لیے ایک خاص تھا کہ وہ اس جگہ پر ہی پہنچ کر کہ جو نماز کے لیے وہیں جا کر عبادت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کو پوری وسعت عطا فرما دی اللہ پاک نے، اور زمین کو بھی پاک کرنے والا، یعنی زمین کو تیمم کے قابل بنا دیا۔ ایسی جگہ پانی میسر ہی نہیں، جہاں پانی ہی میسر نہیں ہے یا پانی پر قدرت نہیں ہے، تو اب وضو کا جو خلیفہ ہے وہ تیمم، تو وہ تیمم اختیار کیا جاتا ہے۔ تو تمام مٹی کو میرے لیے پاک کرنے والا یعنی تیمم کے قابل بنا دیا، اور تمام زمین کو میرے لیے مسجد یعنی نماز کے لیے جگہ بنا دیا، جہاں چاہے آدمی نماز پڑھ لے، ہر پاک جگہ پہ نماز پڑھ لیں۔ نمبر 4 فرمایا، دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا روب ڈال کر میری مدد فرمائے گی۔ یعنی دشمنوں کے دلوں میں 1 ماہ کی دوری اور مسافت پر
میرا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا اور اس کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمایا مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اور مسلم شریف کی ایک اور روایت جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی۔ حضور آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں فرمایا کہ میں رسول ہوں تمہارے تمام کی طرف سے۔ اب یہ رسول کس کی طرف سے ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی بنایا کس نے ہے؟ جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے زمینوں میں۔ وہ رب خالق مالک، وہ زندہ ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، اور وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی زبان مبارکہ سے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ آپ کو تمام کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر بھیجا کس نے؟ وہ رب قدرتوں والا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، تو وہ قادر مطلق ہے، اسی رب نے رسول بنا کر بھیجا۔ تو لہذا تم رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ النبی الامی، یہ حضور اسلام کا وصف کہ آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، یعنی مخلوق میں سے کوئی آپ کا استاد نہیں ہے۔ آپ کو جو کچھ علم دیا وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وعلمک ما لم تکن تعلم۔ کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو علم عطا فرمایا۔ رحمان وہ کہ جس نے قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان کو پیدا بھی کیا اور انہیں ماکان و ما یکون، یعنی بیان پورا وہ سکھایا، جو کچھ پہلے تھا اور جو آئندہ ہونے والا ہے سب کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو جو کچھ علم ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا، مخلوق سے آپ نے کچھ اس طرح نہیں سیکھا، مخلوق میں سے کوئی آپ کا استاد نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ جو حق کی راہ بتاتا بھی رہا اور انصاف پر قائم رہا۔ اب اس سے کون سے مراد ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، سرکشیاں، یہ بھی اپنی جگہ، مگر ایک گروہ جو اس میں عدل اور انصاف کرنے والا اور حق کی راہ پر رہا۔ اب ایک قول تو اس میں سے وہ یہود ہیں کہ جو اسلام لے آئے، یعنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات اس پر ایمان لائے ہوئے تھے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہو گئے، آپ نے اعلان نبوت فرما لیا، تو وہ اب آپ پر ایمان لے آئے۔ تو وہ جو حق کی راہ پر اور حق بتانے والے اور انصاف والے تو وہ مراد ہیں، اور ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان کے ساتھ جو اسلام لائے اور بھی جو یہود میں سے جو مسلمان ہوئے۔ اور ایک قول یہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ قوم ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہونے سے پہلے اس پر باقاعدہ حق کے ساتھ قائم رہے اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی اور نہ ہی انبیاء کو شہید کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ کا تذکرہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ،
اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ان کے مختلف قبیلوں کو وہ بیان فرما دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 12 گروہوں میں تقسیم کیا، اور چونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے اور ان سے تو ان کو 12 گروہ کر دیے اور ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا کہ یہ باہم تاکہ حسد بھی نہ کریں، لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں، قتل و غارت کی نوبت بھی نہ آئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعامات فرمائے ان کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے بادلوں کے سائے کر دیے، من و سلوہ ان کے لیے اتار دیا، کھانے پینے کا ان کو کہا، مگر پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ یہ اللہ کی ہی نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ اور کچھ نے کہا کہ ہم صرف اسی پر گزارا نہیں کرتے، یہ جو کچھ من و سلوہ اس پر نہیں، زمین کے جو خزانے ہیں اس میں سے ہمارے لیے نکلے، ہم وہ پیاز بھی ہو، دیگر جو چیزیں ہیں تو ہم وہ زمین کی نعمتیں کھائیں گے۔ اور مزید اور جو اللہ پاک کی نافرمانیاں کیں، اور پھر آگے اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہمارا تو کچھ نقصان نہ کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں کا ہی وہ نقصان کرتے رہے، یعنی اب وہ نافرمانی در نافرمانی میں پڑ گئے اور پھر خود ہی مصیبتوں میں پھنسے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جو چاہو کھاؤ، اور یوں کہو ہماری بخشش ہو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو عن قریب اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے دوسری بات سے بدل دیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ یہاں پر جو بنی اسرائیل پر جو وہ عذاب نازل ہوا اس کو وہ بیان کیا، یعنی انہیں یہ تو کہا گیا تھا کہ تم یہ بستی میں جب دروازے میں داخل ہونا ہے تو حتتن انہیں کہا گیا۔ حتتن کا مطلب توبہ، استغفار کا کلمہ، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور انہوں نے اس کو بدل دیا اور ازراہ تمسخر یعنی حتتن کی جگہ حنتتن فی شعیرہ، یعنی اس کا مذاق بھی بنایا اور اس کو بدل کر وہ جملہ یہ کہنے لگے، اور اسی وجہ سے پھر کیا ہوا، ان پر ایسا اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا کہ طاعون کی وبا ہوئی، اور یہ ایسی وبا ہوئی کہ جس سے ایک ساعت میں 24,000 فوت ہو گئے۔ تو یوں بنی اسرائیل پر وہ جو عذاب والی صورت تھی اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتی، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتی۔ تو اس طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے،
انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ کہ ڈریں۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اور پھر جب انہوں نے ممانت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ جو ساری آیات مبارکہ ہیں اس کا کچھ شان نزول ہے، پس منظر بھی ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے ان کے کفر پر جو سرزنش فرمائی اور کہا کہ تمہارے آباء و اجداد بھی ایسے تھے کہ جو نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے، نبیوں کی مخالفت کرتے، تو وہ کہنے لگے نہیں وہ تو سارے اطاعت گزار تھے، ان میں تو کوئی ایسا نہیں کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے وہ بستی والوں کا حال پوچھیں، وہ بستی والوں کا حال پوچھیں، اور یہ باتیں نبی کریم علیہ السلام کے آپ کی حقانیت کے لیے بھی انہیں بیان فرما دیا کہ ان کو تو پتہ ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کی خبر کسی کو نہیں ہے، اس واقعے کی خبر نہیں، تو آپ ان سے ان کا حال پوچھیں کہ ان مجرموں کا کیا حال ہوا تھا۔ اچھا وہ بستی والوں نے کیا کیا تھا؟ اذ یعدون فی السبت، کہ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، یعنی ہوا یہ کہ ان پر ہفتے کے دن عبادت لازم تھی اور دنیاوی مشاغل کوئی بھی ہر طرح کے وہ ختم کرنے کا حکم تھا، اور اللہ پاک نے ان کی آزمائش یوں کی کہ ہفتے والے دن بڑی مچھلیاں دریا کے بالکل نظر آئیں کہ مچھلیاں ہی مچھلیاں، اچھا عام دنوں میں نہ آئیں، تو اب ان کے دلوں میں شیطان نے طرح طرح کے وساوس ڈال دیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ شکار سے ہمیں منع کیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ دریا کے قریب ایک حوض بنا دی کہ ہفتے کو اتنی مچھلیاں آتی ہیں تو وہ ایسے اس کے بن کو توڑ کر دریا کے کہ وہ پانی حوض میں آئے اور وہ مچھلیاں بھی حوض میں آ جائیں، اور پھر اگلا دن جب اتوار ہوتا تو یہ اتوار والے دن انہوں نے مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور دل کو منا لیتے کہ ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، ہم نے حقیقتاً کیا تھا، ان کو منع تھا کہ دنیاوی کوئی بھی مشاغل نہیں کرنے، تو اب یہ اس طرح کے کاموں میں پڑنے لگ گئے، کچھ بیچنے لگ گئے، کچھ کھانے لگ گئے، کچھ یہ دھندے اختیار کرنے، تو مختلف گروہ ان میں ہو گئے۔ بعد وہ تھے کہ جو ان کو منع کرتے تھے کہ یہ نہ کرو تم، تو دوسرے ان کو منع کرتے تھے کہ تم کیوں کہہ رہے ہو، ان پر تو اللہ کا عذاب آئے گا، تم ان کو کیوں منع کر رہے ہو، وہ کہتے شاید یہ مان جائیں۔ کچھ وہ تھے کہ جو خاموش رہے، ان کے اس معاملات پر وہ خاموش رہے، اور کچھ وہ تھے کہ جو گروہ ایک پورا کہ وہ باقاعدہ کھاتے پیتے بیچتے یہ سب کچھ وہ کرتے تھے۔ تو یوں اللہ پاک نے پھر ان پر جو عذاب ایک طرح کا نازل کیا، داؤد علیہ السلام کی جو ایک ان پر لعنت ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو یہ سارے وہ گروہ جو تھا وہ بندر کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر یہ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب سب کو پہچانتے بھی تھے، یعنی وہ بندر کی صورت اختیار کر گئے، اور پھر چند ہی دنوں میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ تو یہ ایک عذاب ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ بندروں کے پاس جب ان کے رشتہ دار بھی جاتے تھے اور وہ لوگ جو ان کو منع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا، تو سر کے اشارے سے کہتے ہیں ہاں تم نے ہمیں منع کیا تھا لیکن ہم اس سے باز نہ آئے۔ اور انہیں یہ کہا گیا کونو قردۃ خاسئین، کہ دھدکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے، یعنی موجودہ بندر یہ اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، وہ تو فنا ہو گئے، یعنی وہ صورتیں ان کی مسخ ہوئیں، صورتیں بدل گئیں، پھر اللہ نے انہیں فنا کر دیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام پھر ان کو باقاعدہ ان یہود سے یہ کہتے، اور آپ نے یہ ساری خبریں عطا کیں، اور آپ نبی امی بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر مخلوق میں سے تو کسی سے کوئی پڑھے نہیں، نہ کسی کے پاس آپ باقاعدہ یہ علم آپ نے حاصل لیا، نہ دنیا کے اندر مخلوق میں سے کوئی آپ کا استاد ہے، تو یوں ایک حقانیت واضح کرنا تھی کہ یہ خبریں یہود میں ہوئیں اور تم بھی جانتے ہو، اور یہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ آگے فرمائے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر اس سے پہلے جو آیات مبارکہ ہیں ان میں ان کی سرکشیوں کو اور پھر ان پر جو عذاب آئے ان کو اللہ نے بیان فرمایا، اور یہاں یہ بیان فرما دیا کہ قیامت تک یہودیوں کے لیے یہ ذلت اور غلامی مقدر کر دی گئی، ان پر کوئی نہ کوئی ایسا آتا رہے گا جو انہیں سخت سے سخت سزاؤں میں مبتلا کرتا رہے گا، اور یہ مختلف ادوار کے اندر ایسے واقعات ہوئے، چاہے روم کے عیسائی بادشاہ کی طرف سے ہو یا مختلف اور بھی کہیں، ماضی قریب سے بھی کہیں، اور کوئی بھی ان کو یوں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، اور کسی جگہ باقاعدہ کوئی یوں یہ سلطنت قائم نہ کر سکے، اور مختلف انداز سے یہ ان کے مقدر میں ذلت رسوائی رہی اور آئندہ بھی رہے گی۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں کچھ صالحین ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ خوشحالی بھی دی اور بدحالی بھی، دونوں طریقے سے رب تعالیٰ نے آزمایا کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، نبی آخرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ ان یہود میں سے کچھ نیک ہیں، یعنی جو اللہ پر، آخرت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ان میں کچھ نیک ہیں، کچھ اور ہیں۔ اور اب تعالیٰ نے دونوں طریقے بیان فرمایا، خوشحالی بدحالی دونوں طریقے سے انہیں آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ہاں یہ یاد رکھیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر ہر طرح کی فراوانی، مال کی فراوانی، عزتوں کی، شہرت کی، صحت کی، طرح طرح کی نعمتیں، تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع لاتے، اور کچھ مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ یہ کچھ آیات مبارکہ کے حوالے سے ہم نے درس سنا، اور ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نعمتوں کے شکرانے ادا کرنے کی بجائے جب خوشی مناتے ہیں تو ہم اسی کو ناراض کر لیتے ہیں جو رب نعمتیں دے رہا ہے، جو رب خوشیاں دے رہا ہے۔ تو کبھی بھی خوشی کے مواقع پر بھی اپنے رب کو وہ ناراض نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کے کتنے واقعات کو بیان کیا، من و سلوہ اللہ نے دیا، ان پر بادل سائے کرتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ نافرمانیوں میں پڑ گئے، تو کہیں بندر ہو گئے، کہیں کچھ اور ہو گئے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنے ایمان پر، اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی پر اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن